مت کیا کر اپنے درد کو شاعری میں بیاں، لوگ اور ٹوٹ جاتے ہیں ہر لفظ کو اپنی داستاں سمجھ کر۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا۔ مزید اچھی تحریریں سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں یارم کا بقیہ پارٹ۔ اندھیرا رات کی تاریکی سے نہیں، نصیب کی تاریکی سے بھر جاتا ہے۔ اندھیرا دکھ کا ہم جھولی، ایسا اندھیرا پھر جس کی تاریکی میں جلد کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا۔ ناک سے بہنے والا خون تھک کر رک چکا تھا۔ اس نے اتنی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ ٹیشو ناک پر ہی رکھ لیتا۔ در پردہ اس نے جان لینے کی کوشش کی، شاید وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھا جس میں کتنا دکھی ہوں سوچا جایا کرتا ہے۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا جس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی۔ وہ کرسی پر چپ بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں تھے اور کمرہ اندھیرے میں اور خود گمشدہ۔ سائیں اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کھول نہیں رہا تھا، بس ایسا تھا کہ وہ سن نہیں رہا تھا۔ سائیں کو سادھنا نے فون کیا تھا اور وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ کارل موجود نہیں تھا۔ جاب سے آف ہونے کی وجہ سے وہ کلب چلا گیا تھا اور یقیناً پاگلوں کی طرح ناچ رہا ہوگا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ صرف وہی اس کا کمرہ کھول سکتا تھا، اور جب اس نے فون اٹھا لیا تو اسے آنے میں ذرا وقت نہیں لگے گا۔ سائیں نے مختصراً اسے سب بتایا اور کمرہ کھول کر کارل سائیں کو باہر ہی چھوڑ کر آلیان کے پاس آ گیا۔ کارل اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو آلیان کو اس کی موجودگی کی خبر ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر کارل کو دیکھا تو کارل کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل رک کر پھر چلا۔ آلیان، اس نے اس کے زخم خوردہ گال پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اپنی آنکھیں نمی سے چھلک جانے کو ہو گئی۔ جب اس پر پہلی بار یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اب اس نے زندگی میں جس پہلے انسان سے محبت کی تھی وہ آلیان تھا، اور جس کے لیے وہ آگ میں کود سکتا تھا وہ بھی آلیان ہی تھا۔ اس نے گود میں رکھے اس کے اپنے ہاتھ لیے اور اس پر ظاہر ہوا جیسے اس نے کسی مر چکے انسان کے ہاتھوں کو چھو لیا۔ ان ہاتھوں میں زندگی کی بوجھل تپش بھی ناپید تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے 2 ناخن جڑ سے اکھڑے ہوئے تھے، اور اتنی تکلیف پر بھی وہ کیسے خاموش تھا۔ اس میں سہن زیادہ تھی یا فراموشی؟ تم کب بڑے ہوگے آلیان؟ اس نے اس کے سر کے بال نرمی سے مسلے اور اس کی لاپتہ نظروں کا پتہ کرنا چاہا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کی وارڈروب تک آیا اور نچلے خانے میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کے روئی سے اس کے گال صاف کرنے لگا۔ اس کی ناک کے پاس خون کے لوتھڑے جمے تھے، انہیں اس نے نرمی سے صاف کیا، اور پھر ان ناخنوں کو جو سارے اکھڑ چکے تھے اور ذرا جڑ سے چپکے ہوئے تھے کٹر سے کاٹا، اور آلیہ نے سی بھی نہ کی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری کچھ سانسیں تم میں سے راستہ بنا کر مجھ تک آتی ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کارل کا شمار بھی بد نصیبوں میں ہوتا اگر اس کے پاس آلیان نہ ہوتا۔ وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تو اپنے فائدے کے لیے۔ کارل میرا باپ، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کے بغیر کیسے رہا اتنے سال، اس کے بغیر میں نے کیسے گزارے، میری ماں کب اور کیسے مر گئی، اس کی قبر کہاں ہے، وہ کتنی تکلیف میں رہی، اس پر کیا کیا بیتی، کوئی ایک بھی بات اس نے نہیں پوچھی۔ آلیان نے بولنا شروع کر دیا اور کارل نے خود کو کئی راتوں اور دنوں تک سننے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے آلیان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور وہ انہیں نرمی سے تھپک رہا تھا۔ دوسری طرف امراحہ سائیں کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں ہال کے بیرونی گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہے،
سائی نے قدرے سختی سے کہا، ایسی سختی سے جو اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی۔ وہ غصہ میں نہیں، تکلیف میں ہے سائی، میں نے سب نیک نیتی سے کیا، میرا یقین کرو۔ نہیں، تم نے نیک نیتی سے نہیں، سنگ دلی سے کیا، اپنے لیے امراحہ، تمہیں اپنے خاندان کے لیے اس کا خاندان چاہیے تھا، تمہیں اس سوال کا جواب معلوم کرنا تھا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، تمہیں اس پر ایک لیبل چاہیے تھا اس کے خاندانی ہونے کا۔ تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتی ہو نا امراحہ، تم نے اس بات کو لے کر مجھ سے مشورہ نہیں کیا، اگر تم مجھ سے پوچھتی تو میں منع کر دیتا۔ امراحہ اتنی سیدھی سی بات نہیں سمجھ سکی کہ خاندان لاپتہ نہیں ہوا کرتے، وہ خود کو لاپتہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا باپ تھا تو اب تک کہاں تھا؟ اس نے بے سہارا بچوں کے ادارے میں پرورش کیوں پائی؟ ایک دوسری خاتون نے اس کی ماں ہونے کا فریضہ کیوں ادا کیا؟ اور اسی خاتون نے اس کے باپ کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اسی حالت سے ڈرتی تھی جس حالت میں اب آلیان ہے۔ تم تھوڑی سی عقل استعمال کرتی تو سب سمجھ جاتی۔ امراحہ کی آنکھوں نے اس کی ذات کے اندر کی ویرانیاں بہت تفصیل سے دیکھی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے ہر حد سے گزر گئی۔ ہر حد سے؟ ہاں، تم گزر گئی۔ دیکھو اسے کتنی تکلیف ہوئی۔ کیا کبھی آلیان نے تمہیں تکلیف دی؟ امراحہ نے نام سر ہلانا فرض جانا۔ امراحہ، پہلے تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب اس نے تمہیں پرپوز کیا تو تم نے کہا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، لیکن اس محبت کو اپنا سکتی ہو نہ اعلان کر سکتی ہو، تمہیں اس سے الگ رہنا ہے۔ پھر تم نے کہا تم اس کے بغیر رہ نہیں سکتی اور تم اپنے گھر والوں سے بات چاہتی ہو۔ میں نے دادا سے بات کی تھی، اس کی روح نے اس کے جسم کو اکیلا چھوڑنا شروع کر دیا۔ امراحہ، سیدھی سی بات ہے، وہ جہاں ہے جیسا ہے تمہیں اسے ایسے ہی قبول کرنا ہے۔ تم اس کے معاشرتی رتبے کو بدل کر ہی اسے اپنا نہیں سکتی، یہ منافقت ہوگی۔ تم اسے اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب تم کھیل سکو تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ کر چلی جاؤ کہ تم جیت نہیں سکتی اور جاتے جاتے اسے ہرا جاؤ۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ تم نے اس شخص کا کیا حال کر دیا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ تم نے اس شخص کا کیا حال کر دیا ہے؟ تم سے پہلے وہ اور کارل سب کا ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ پڑھنے کے علاوہ وہ جو انہیں دوسرا کام ہوتا وہ شرارتیں تھا۔ یہاں سے جانے والا ہر سٹوڈنٹ یونیورسٹی کو بھول سکتا ہے، لیکن اسے نہیں۔ اس کی ایک زندگی تھی، ہنستی، مسکراتی، کھلکھلاتی ہوئی، اور تم نے خود یہ قبول کیا تھا کہ تم یہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر تمہیں پسند کر رہا ہے، اور تم نے یہ ہونے دیا۔ تم کیا اختتام چاہتی ہو اب اس سارے قصے کا امراحہ، کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ تم امراحہ پہلے خود کو ٹھیک کرو، فیصلہ کرو اور خود کو سناؤ۔ سائن ذرا دیر کے لیے رکا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ فی الحال آلیان سے دور رہو۔ امراحہ نے گلی ہو چکی دل کی دھڑکتی سے آنکھیں اٹھا کر سائن کو دیکھا۔ ہر طرف سے اسے دور رہنے کے فیصلے سنائے جا رہے تھے۔ اس کے فادر اسے پہلے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، لیڈی مہر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا سب۔ جب اتنے عرصے سے وہ انہیں آلیان سے دور رکھتی رہیں تو تم نے انہیں یہ کامیابی کیوں حاصل کرنے دی؟ تمہیں لگا کہ وہ آلیان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، اسے اس کے باپ سے ملنے نہیں دے رہی؟ ہاں، اس نے سچ بولا۔ جب تم نے مجھے بتایا تو میں نے دعا کی کہ یہ حرکت تمہارے حق میں جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امراحہ، ہم میں سے کون ہے جو تمہارے بارے میں برا سوچتا ہے؟ امراحہ، تمہیں ہماری کوئی بات تو ماننی چاہیے تھی۔ سائیں کتنا ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے اسے مشورہ دیا تھا دادا کے پاس چلی جائے اور انہیں سمجھائے، لیکن اسے خوف تھا کہ دادا اسے واپس ہی نہیں آنے دیں گے۔ پہلی بار مجھے دکھ ہوا امراحہ کہ میں ایک سخت دل انسان کا دوست ہوں۔ اس کے جدا ہونے کے خیال سے میرا دل سخت ہو گیا۔ اس نے اپنا جرم مان لیا۔ اس نے خود کو ویرا کے قریب کیوں ہو جانے دیا؟ یہ وہ دکھ تھا جو اسے ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا، جو اس کی آخری سانس تک اسے بنجر رکھنے والا تھا۔ تم نے اسے دور کیوں ہو جانے دیا؟ اس کی محبت میرے لیے اتنی جلدی ختم ہو گئی۔ اب تمہاری محبت اس کے لیے ایک دم سے اتنی جاگ اٹھی کہ تم یہ سب کر گزری؟ یا یہ سوچ کر تمہیں سکون ملتا رہا کہ وہ محبت تو تم ہی سے کرتا ہے نا، اور تمہیں یہ دکھ ہوا کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ کیوں ہوا؟ اسے تمہارے پیچھے ہی رہنا تھا، اور پھر جو چاہے تم اس کے ساتھ کرتی۔ ویرا نے اسے خود پرپوز کیا، اس نے اسے بڑھاوا نہیں دیا تھا، وہ اس کا دوست تھا۔
اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امراحہ اور ویرا میں سے آلیان کے لیے بہتر کون ہے؟ میں چاہوں گا تم اس بارے میں بھی سوچو۔ امراحہ نے سیاہ پتلیاں غیر مرئی نقطے سے ہٹا کر سائیں کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔ ویرا، اسے کچھ وقت لگا یہ نام بربرانے میں۔ ہاں، اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امراحہ میں کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کتنی ہی امراحہ ہوں گی دنیا میں، لیکن کتنے بہت سے آلیان نہیں ہوں گے۔ پال کے حملے کے بارے میں جب ہمارے ہال میٹ نے بتایا تو ہم سب پیٹ پر ہاتھ رکھے۔ شاویز اور کارل کے تھیٹر پر ہنس رہے تھے اور اس کی ہنسی ایسے رک گئی جیسے دوبارہ وہ کبھی نہیں ہنس سکے گا۔ وہ ساری رات نہیں سو سکا امراحہ۔ جے پیٹرسن نے 3 لوگوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، اس نے لگائی تھی۔ وہ کارل اور ویرا کتنی ہی راتیں تمہیں خاموشی سے باحفاظت تمہیں گھر تک چھوڑ کر آتے رہے۔ انہوں نے ظاہر کر کے تم پر احسان نہیں جتایا۔ تمہاری ہمت، بہادری، حکمت کو انہوں نے صرف تمہارا ہی رہنے دیا۔ تمہیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں ان کے ماضی کے بدنما داغوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ وہ جہاں ہیں، جیسے ہیں، تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ امراحہ، ہم سب نے ہارٹ راک میں چلنے والی ریکارڈنگ سنی اور کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے کچھ سنا ہے۔ اور تم نے اب تک کیا کیا؟ دعائیں، بس دعائیں۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا۔ اسے میرے آنے کے بارے میں مت بتانا سائیں، میں ضرور بتاؤں گا، لیکن تم ابھی گھر جاؤ۔ میرا لہجہ اور انداز برے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ اسے میرے آنے کے بارے میں مت بتانا سائیں، میں ضرور بتاؤں گا، لیکن تم ابھی گھر جاؤ۔ میرا لہجہ اور انداز برے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں سائیں، لیکن میرے آنے کے بارے میں تم اسے نہ بتانا۔ میرے دادا کبھی نہیں مانیں گے اور اب تو آلیان بھی نہیں مانے گا۔ میں اس کے لیے کوئی نہیں رہی اب، اور وہ اب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور وہ پہلے بھی غلط نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں تم پرسکون رہو۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن چاہنے سے سب کہاں ہوتا ہے۔ تم گھر جاؤ، آرام کرو۔ ہاں، مجھے آرام کرنے کی ہی راہیں ڈھونڈنی پڑیں گی اب۔ وہ اندر آئی تو پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور اندر آفیسر لیڈی مہر کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ آلیان کا باپ آیا تھا۔ امراحہ، سادھنا اس کے قریب آئی۔ دونوں میں بہت دیر بات چیت ہوتی رہی، پھر پولیس بلوانی پڑی۔ سادھنا اس کی شکل پر کچھ کھوج رہی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا امراحہ، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ امراحہ کے پچھتاوے پر یہ بات آخری سل کی طرح آ کر گری اور امراحہ پوری کی پوری دفن ہو گئی۔ لیڈی مہر نے بہت سرد نظروں سے امراحہ کو دیکھا اور جو تھوڑی بہت قوت امراحہ میں بچی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اس کا جی چاہا کہ دیوار پر ٹنگی بندوق اتار کر اس میں کارتوس بھر کر اپنی کھوپڑی اڑا دے اور بس پھر سب ٹھیک۔ ایک لڑکی ہے امراحہ، کشمیر کے سبزہ زار سی، داستان کے گلاب سی، زمرد جڑے عطر دان سی۔ وہ کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ گئی۔ وہ اتنی پتھر جگہ پر نہیں بیٹھ سکی، پھر وہ کرسی پر بیٹھی اور اسی ایک تکلیف کو محسوس کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے واش روم میں بہت دیر منہ پر چھینٹے مارے، اس کے گال کی سرخی پھر بھی کم نہ ہوئی۔ وہ کمرے میں جگہ بدل بدل کر بیٹھنے لگی اور آخری وقت میں وہ کرسی پیچھے نیچے کونے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی۔ اس کی کیفیت میں کوئی سودائی حلول کر گیا، اس کی ہوش مندی کو کوئی وحشی لے اڑا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ اسے بہت دیر تک اپنے زندہ رہ جانے کے خیال سے خوف آیا۔ ایک لڑکی ہے امراحہ، نافرمان کی بد دعا سی، ساحر کے جلال سی اور موت کے الہام سی۔ اس کی زندگی کہیں بہت لمبی نہ ہو جائے۔ اس پر یہ خیال کوڑے برسانے لگا۔ تم کتنی ظالم ہو امراحہ۔ ہاں، میں بہت ظالم ہوں۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ میں بہت بری ہوں۔ میں نے اب ٹھیک ٹھیک خود کو پہچان لیا ہے۔ زمین کا وہ کونا، مشرق، اس کی مٹی کی زرخیزی میں ہی بنجر پن کی گانٹھیں گندی ہیں۔ مشرق کا یہ کونا امراحہ، اس کی زرخیز جڑوں میں گندی گانٹھیں کھلنے لگی اور اس پر اس کا بس نہیں چلا اور وہ اس بس نہ چلنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزرے۔ رات نے اپنا سفر نہ تمام کرنے کی قسم اٹھا لی اور قسم نہ ٹوٹنے کا عہد باندھ لیا۔ ساری نزاکتیں اس کے اندر دم توڑنے لگی اور سارے ارمان خود کو خود دفنانے لگے۔ وہ روتی رہی اور پریم روگی جڑیں اس پہ پھوٹنے لگی۔
میز پر رکھا اس کا فون کب سے بج رہا تھا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ فون بہت دیر تک وقفے سے بجتا رہا۔ امراحہ، تمہارے دادا کا فون ہے، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ بہت دیر تک اس کا دروازہ بجانے کے بعد سادھنا تیز آواز میں چلانے لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں تم سے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ امراحہ، کہاں ہو؟ امراحہ، دروازہ کھولو۔ اپنا منہ صاف کر کے امراحہ نے دروازہ کھول کر یہ کہنا چاہا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ سو رہی ہے اور کل دن میں بات کرے گی، لیکن سادھنا کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور دادا سامنے ہی تھے۔ دادا نے اسے دیکھا اور جیسے کسی خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ اس سے ناراض تھے اور کتنے ہی دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ امراحہ، وہ اس کا نام لے کر آگے بولنا ہی بھول گئے۔ سادھنا لیپ ٹاپ کو میز پر رکھ کر بہت دکھ سے امراحہ کو دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ دادا کو نظر آ گیا تھا، پھر بھی پوچھا۔ بالکل، اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اور تمہارا چہرہ؟ ٹھیک تو ہے سب، کہہ کر وہ مسکرائی۔ دادا پر جیسے بجلی گری۔ نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، دادا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیوں؟ اب آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا؟ اب ہی تو سب ٹھیک ہوا ہے، میں نے آپ کے لیے سب ٹھیک کر دیا، اب آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس کی حالت کے مقابلے میں انہیں یہ سوال بہت بودا لگا۔ نہیں، ناراض تو آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں، میں نہیں۔ میں حق مجھے کہاں دیا گیا ہے؟ تم طنز کر رہی ہو مجھ پر، یہ گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے امراحہ، مجھے بتاؤ۔ میں سوتے سے اٹھ بیٹھا، میرا دل بند ہو جانے کو ہے۔ آپ کو معلوم ہے دل بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ امراحہ، دادا کانپ سے گئے۔ مجھے معلوم کرنا ہے دادا، دل بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتانا ہی پڑے گا مجھے۔ جب جان سے پیارا کوئی تکلیف میں ہو میری بچی، دادا کو بولنا پڑا۔ اور جان سے پیارا کون ہوتا ہے؟ تم ہو مجھے جان سے پیاری، تم۔ ان کی اپنی آواز کانپ کر رہ گئی۔ دادا، دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے، یہ دل تب بند ہونے لگتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑا لیتا ہے، جب وہ خود سے دور کر دیتا ہے، جب وہ منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور جب وہ کہتا ہے جاؤ، آج سے تم میرے لیے مر گئی۔ اس کی کئی گھنٹوں تک رو چکی آنکھوں نے پھر سے خود کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا۔ امراحہ، دادا اتنا ہی بول پائے۔ اور جاننا چاہیں گے کیا ہوتا ہے جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے حلق میں ہاتھ ڈال کر سانسیں کھینچ لیں اور زندگی سے جڑا ان کا تعلق کاٹ ڈالیں، جسم چیر کر دل باہر نکال پھینکیں اور رگوں کو چھید کر ان میں دوڑتا خون بہا ڈالیں۔ امراحہ، کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ دادا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور اپنے بیڈ پر بیٹھے رہنا ان سے مشکل ہو گیا۔ سنیں دادا، سب سنیں، اب میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور وہ سامنے نیچے آلتی پالتی جما کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ناک رگڑی اور ایک گہرا سانس لیا۔ انسانوں کے ہجوم میں مجھے ایک انسان ملا۔ ایک انسان دادا، جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ وہ ساتھ ہو تو شان ہو، ورنہ سب گمان ہو۔ ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور نہ بولے تو زخم ہرے نہیں کرتا، جو احساسات پر کمندے نہیں ڈالتا بلکہ ان پر پھوار بن کر برستا ہے۔ وہ انسان دادا، مجھے اپنی قسمت پر شک رہا تھا اور یہ شک اس انسان سے ملنے پر رشک ہو گیا۔ کبھی ملے ہیں آپ ایسے انسان سے؟ اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور سوال کیا بھی تو اتنا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ امراحہ، چپ ہو جاؤ، میں نے کہا نا۔ اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر چکا تھا۔ اس سودائی سے دادا کو خوف آ رہا تھا۔ کیوں چپ ہو جاؤں اب میں؟ وہ رو کر بولی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے انداز پر۔ آپ کو صرف مجھے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے؟ صرف دیکھ کر؟ خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ امراحہ نہیں ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ڈرے مت، میں مرنے نہیں جا رہی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے جب کہا تم میرے لیے مر چکی ہو، یہ کام تب ہی ہو گیا تھا۔ امراحہ، میری بات سنو، خدا کے لیے آپ چپ کر کے مجھے سنیں۔
خدا کے لیے آپ کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے سب کہاں نہیں گیا۔ وہ اعلان سنیں جو مجھے بلندی پر چڑھ کر کرنا تھا، کل عالم کو اکٹھا کر کے اب صرف ایک آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ خشک ہونٹوں کو اس نے زبان سے گیلا کیا، جیسے اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں اس کا نام لے۔ مجھے انسانوں سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا انسانوں میں کوئی آلیان بھی ہے۔ دادا نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ہم مشرقی لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں دادا، بیٹیوں کی رخصتی کے خیال سے ہی گھنٹوں روتے رہتے ہیں اور ان کے دل کے ارمانوں پر ایک آنسو نہیں بہاتے۔ ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں کرتی، اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچا ہونے نہیں دیا۔ دادا، ہمارے سروں پر خاندان کی عزت کی پگڑی سجائی جاتی ہے اور ہمارے دل کے تخت سونے رہ جاتے ہیں، کوئی ان پر آہ بھی نہیں بھرتا۔ مشرقی عورت ارتقاء کا ذریعہ کیوں ہے، خود ارتقاء کیوں نہیں؟ یہ سوال میں نے خود سے کئی بار پوچھا اور خود کو یہ بھی بتایا کہ مشرقی ایک گنجال خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔ آپ بھی وہی مشرقی فلسفی نکلے۔ میں نے آپ سے اس کی بات کی اور آپ نے مجھے چپ ہو جانے کے لیے کہا۔ یہ چپ کا تالا، اس کی چابی کہاں گم رہتی ہے؟ کبھی تو اس تالے کو کھلنے کی اجازت دیں۔ ہمارے یہاں کے حکم کی پٹاریوں کے غلام جن بنیوں پر ناچتے ہیں، ان بنیوں کو بھی تو توڑا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے خطے کے کس حکیم کے پاس جاؤں کہ وہ میرے درد کو ٹھیک کر دے، لیکن زخم پر مرہم رکھے، پر میرے تو جسم پر کوئی چاٹ ہی نہیں۔ مجھے کسی بزرگ سے دم کروانا چاہیے کہ اب آنکھیں بند کرنے پر مجھے نیند آ جایا کرے اور منہ کھولنے پر سانس۔ ایک بات آپ ہی مجھے سکھا کر بھول گئے۔ جب میں نے اپنی ایک کالج کی دوست چھوڑی تھی، آپ نے کہا تھا کہ قیمتی انسان روٹھ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے، چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو، قیمتی انسانوں کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ اتنا کہتے کہتے وہ بیٹھے بیٹھے امراحہ سے برزن بڈھی ہو گئی، جوانی قصہ پاری نہ ہو گئی۔ دادا، قیمتی انسان سے آپ کا مطلب حسب نسب والا قیمتی انسان ہوگا اور باقی سب بیکار ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا میری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھے آگے زندگی نظر نہیں آ رہی۔ اور کس طرح کہتی دادا کہ آپ سمجھ جاتے ایک انسان آپ کے سامنے ختم ہونے کی نشانیاں بیان کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کی سماعت پہ گرا گزر رہا ہے۔ میں یہاں آ رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہمت سے کام لینا، ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، اور اس جدائی کا، اس کا مقابلہ میں نے سکندرانہ بھی کیا، تو بھی شکست میرا ہی مقدر ہوگی۔ میں ختم ہونا شروع ہو گئی ہوں اور اس عمل کی تکمیل میں بہت وقت نہیں لگے گا۔ آپ دادا، اس نے آہ بھری، آپ چاہتے تھے میں آپ کے سامنے ڈٹ جاؤں، یا آپ چاہتے تھے میں دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لوں؟ تو دادا، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ میں ڈٹ سکتی تھی، اکیلے ہی فیصلہ کر کے آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کے مان سمان کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے اپنے ساتھ برا کر لیا، لیکن آپ کے ساتھ برا ہونے نہیں دیا۔ آپ ایک اچھی انسان ہیں، میں بھی، وہ بھی، ہم تین اچھے انسان ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہو سکے۔ اس کی بھیگی آواز خشک تر ہو گئی تھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اپنا دل نکال کر میں آپ کو دے دوں یا اسے کہیں باہر پھینک دوں، کیونکہ اب یہ مجھے زندہ رکھنے کی بجائے مار ڈالے گا۔ امراحہ، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ڈرے نہیں دادا، میں خودکشی نہیں کروں گی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مجھے طبی موت مرنے میں ویسے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میری حالت پر رحم کرو امراحہ۔ دادا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ نے میری حالت پر رحم کیا؟ بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ آپ نے میرے ساتھ، کتنی معمولی وجہ تھی جس پر میں پہلے خودکشی کر چکی ہوں، اور اب میرے ہاتھ میں وہ معمولی وجہ بھی نہیں رہی جو مجھے زندہ رکھ سکے۔ سادنا امراحہ کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی جو وہ لاک کر چکی تھی۔ سادنا کے ہاتھ میں فون تھا اور فون پر دادا تھے جو سادنا کی منت کر رہے تھے کہ وہ اندر اس کے پاس جائے، اور اس کے پاس جو آلتی پالتی مارے کسی پرچھائیں کی طرح اپنے آپ بولتی جا رہی تھی۔ شعلہ زن گاروں سے چمگادڑیں اس کے وجود کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور پاتال نے اپنی موجودگی میں اس کی موجودگی کا بغل بجایا۔
आलियान मार्गरेट। उसने आंखें खोली और जाना कि अंधेरे का सफर भी खत्म नहीं हुआ। जिस सफर की चाह नहीं थी, उस सफर को अब शौक से साथ घसीट रहा था। उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसका फैसला करने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और वो अपने जिंदा मुर्दा की तस्दीक कर रहा था। अपने जिंदा होने का सदमा बहुत सदमे से झीला था और वो इस एहसास से गुजरा जो जिंदा लोगों का शेवा नहीं था। उस रात लेडी मेहर उसे अपने साथ अमेरिका शार्लेट के घर ले आई थी। उसे सुकून आवर अद्वियात और नींद की गोलियां दे दी गई थी। फिर भी वो एक अच्छी नींद हासिल करने में नाकाम रहा था। वो गुनूदगी में बुरबुराता रहा और हड़बड़ा कर उठ बैठता। लेडी मेहर ने उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो मुसलसल उस पर पड़ पड़ कर फूंक रही थी। उन्हें डर था कि उसका नर्वस ब्रेक डाउन ना हो जाए। उसकी आंखों के गिर्द वैसे ही गहरे घड़े बन गए थे जो उसकी आंखों पर काबज रहे थे। मार्गरेट को वो उस अस्पताल से जानती थी जहां वो अपने चेकअप के लिए जाया करती थी। मार्गरेट अक्सर उनसे आलियान का जिक्र करती। उसके मरने की खबर मालूम होने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से आलियान को ढूंढा था। उन्हें मार्गरेट जैसी मासूम दिल लड़की की मौत पर इतना दुख था कि वो कई रातें रोती रही थी। आलियान को पहली बार देखना किसी सदमे जैसा था। इतने से बच्चे की सूरत में मार्गरेट के आखिरी आयाम रचे बसे थे। उसके मुजस्मा वजूद में मार्गरेट के रंग इतने गहरे थे कि उन्हें खौफ महसूस हुआ कि ये बच्चा नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। वो दुनिया में रहकर दुनिया से अलग होने में वक्त नहीं लेगा और इसी खौफ के सहारे उन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखे थे। उसे रेजा रेजा जोड़ा था। उसे दुआओं और मोहब्बत से तामीर किया था। उसमें इंसान लकब कंद था और उनके शाहकार को वलीद एक धक्के से पाश पाश कर गया था। उन्हें इस सब का डर था, इसीलिए वलीद को उससे दूर रखा जा रहा था। जिन बच्चों के वालिदैन के साथ सानेहात गुजरे हों, वो बच्चे उस सानहे की परछाएं बन जाते हैं। वो नॉर्मल होकर एबनॉर्मल होने में वक्त नहीं लेते। उन्हें सुई भी चुभे तो वो अपने पुराने दर्दों पर रोने बैठ जाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने मामूल से हटकर बचपन गुजारा हो, वो कुर्ब की सारी सरहदों को छूकर आए लगते हैं। वो रोने के लिए किसी जल्दबाज की तरह तैयार रहते हैं और खुश होने पर वो खुद को खुद ही हैरत से देखते हैं। बामुश्किल 2 घंटे की नींद लेकर उठ बैठा और घंटों ही पानी से खेलता रहा। पानी की बूंदों को देखकर उसने सोचा वो पानी ही होता, बह जाता, निशान छोड़ जाता और मिट जाता। वॉशरूम में मौजूद एक चीज पर नजर रखता, सोचता और अगली की तरफ ठहर जाता। खुद को बेवक्त करने में उसने वक्त ना लिया और वजाहत से जान लिया कि बदकिस्मती जिंदा होना है और खुशकिस्मती बेजान होना। उसने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया था और ठंडे पानी के इस्तेमाल ने भी उसे ठंडा नहीं किया था। उसकी शिकस्त और रेख्त के जर्रे साल खुर्दा हो चुके लम्हों की सतह पर तैरते उसे तरस खाए देख रहे थे। वो अभी ये तय नहीं कर सका था कि उसे सबसे ज्यादा मातम किसका मनाना था, अपनी माँ का, माँ के शोहर का, या इन दोनों की औलाद यानी अपना। और सबसे ज्यादा नोहाए किना उसे किस एहसास पर होना चाहिए, अपनी मोहब्बत पर, मार्गरेट की मोहब्बत पर, या थू से भी कमतर अपनी हैसियत पर। जॉर्डन और शार्लेट किसी फिल्मी पार्टी में जा रहे थे, तुम्हें ले जाना चाहते हैं। आखिरकार जब वो वॉशरूम से बाहर आ चुका तो सब्र से उसका इंतजार करती मामा मेहर ने अंदाज में शौक बसाकर उसे लालच सा दिया। मैं क्या करूंगा जाकर? तौलिए से वो अपने गीले बाल रगड़ रहा था और अपनी आंखों की सुर्खी छुपा रहा था। आंखें अंदर को धंसने के सफर में मुब्तला लगती थी और उन पर 3 कमानें जख्मी घुड़सवार की तरह बस जमीन पर आ गिरने को थी और उसकी खूबसूरती वो बाज गश्त लगने लगी थी जो सहराओं में प्यासे जानवर रेत होने से पहले सुनते हैं। फिल्मी सितारों को देखना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन चले जाती। उन्होंने आवाज में इतना जोश भर लिया कि बस वो चला ही जाए। खुदा ना करे क्या मेरी जगह होती।
قد آدم کھڑکی کے پاس بیٹھ کر وہ شارلٹ کے گھر کے وسیع باغ کو دیکھنے لگا۔ شارلٹ پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھی۔ میں آلیان ہوتی تو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوتی، وہ بھی کھڑکی کے پاس اس کے سامنے ذرا سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ شارلٹ نے کٹر سے ایک غیر ضروری شاخ کو کاٹا۔ اسے لگا اس کٹر سے کئی غیر ضروری شاخ وہ ہے۔ آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ وہ باپ کا ڈسا تھا، اب اسے ہر محبت پر شک تھا۔ میں تم سے اس سے بھی زیادہ پیار کیوں نہ کروں؟ مہر کی محبت پر تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے محبت کو ہمیشہ باوضو رکھا ہے۔ میں ایک مکمل انسان نہیں ہوں، لیکن اپنی محبت کو میں نے نامکمل رہنے نہیں دیا۔ مجھ میں ایسا کیا ہے ماما جو آپ مجھ سے؟ اس کی آنکھیں نم ہو کر اور اندر کو دھنسنے لگی۔ جس نے خود پر محبت کو فرض کر لیا تھا، وہ اب محبت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ وہ محبت پر اپنے ایمان سے جا رہا تھا۔ تم میں ایسا کیا نہیں ہے جو تمہیں سینے سے لگا کر نہ رکھا جائے؟ تم ایک شخص کے پیمانے سے دوسروں کے پیمانے ناپ نہیں سکتے۔ شارلٹ غیر ضروری شاخیں کاٹتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو قریب الوقت کٹ جانے والی شاخ پایا اور اپنے ہی اندر سہم گیا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ کیونکہ میں یہ جانتی تھی کہ وہ تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے پاس وہ وجہ نہ ہوتی تو میں فوراً اسے تمہارے پاس لے آتی۔ آلیان، میں نے بہت محنت سے سب بچوں کو ان کے دکھوں سے نکالا تھا، اور تمہیں خاص طور پر۔ تم بہت حساس رہے ہو۔ میری گود میں سوتے تم ان باتوں کو دہرایا کرتے تھے جو مارگریٹ کیا کرتی تھی۔ میں نے اینٹ اینٹ تمہیں جوڑا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آ کر تمہیں مسمار کاٹ جائے، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ کام تم اپنے ساتھ اب کرو۔ اگر میری محبت کی کچھ قدر کرتے ہو تو پھر سے میرے آلیان بن جاؤ۔ اب جانتی تھی سب۔ شارلٹ کے کٹر میں تیزی آ گئی تھی۔ شاید وہ سارا باغ کاٹ ڈالے، کوئی پھول باقی نہ رہے، سارے باغ کی بہار اجڑ جائے۔ ہاں، 2 سال پہلے اس کا ایک آدمی آیا تھا۔ اس وقت اسے صرف شک تھا کہ تم میرے پاس ہو۔ خوش قسمتی سے ایک خاتون کو اسی سینٹر سے بچہ گود لے گئی تھی۔ اس بچے کی ماں کا نام مارگریٹ تھا۔ وہ عورت برطانیہ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلی گئی۔ یہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے۔ کڈز سینٹر نے کسی بھی طرح کی غیر ضروری معلومات کسی کو بھی نہیں دی تھی، لیکن یہ تھوڑا بہت معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے وہ سارے والدین کھنگال لیے جنہوں نے بچے گود لیے تھے۔ آخر میں ان کا شک پھر مجھ پر ٹھہر گیا۔ ڈینس کو ناروے بھیج کر میں نے سب معلوم کروا لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ولید کو آلیان کیوں چاہیے۔ مجھے اس کی کم ظرفی پہ دکھ ہوا، اور میں جانتی تھی کہ تمہیں حقیقت معلوم ہو گئی تو تم بھی اچھا محسوس نہیں کرو گے۔ مجھے تمہاری تعلیم کی فکر تھی، لیکن ایک وقت میں یہ بھی چاہتی تھی کہ تم خود اس سے مل لو ایک بار، سب جان کر اس طرح تمہیں تکلیف نہ ہوتی۔ اگر ڈینس، مارک اور باقی سب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتے تو وہ تم تک جلدی پہنچ جاتا۔ انہیں یہی شک رہا کہ تم دنیا میں کہیں اور موجود ہو۔ آلیان کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سامنے ہارٹ روک کا وہ حال گھوم رہا تھا جس کی زمین پر ولید کھڑا تھا۔ اس کی انگلی اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور مسخرانہ کہکے لگانے کے لیے اس کا ذہن بے تاب لگتا تھا۔ تم اسے معاف کر دو آلیان، تم میرے بیٹے ہو نا۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور تمام شیئرز اپنے نام لگواؤں گا۔ تم مجھے دکھ دے رہے ہو، تم میرے آلیان کو گم کر رہے ہو۔ میری ماں کی زندگی کے نقصان کے ہٹ جانے میں اس کا کچھ تو نقصان ہونا چاہیے نا ماما۔ یہ کہتے اس کا انداز سخت ہو گیا۔ نقصان اس کا نہیں، تمہارا ہوگا۔ اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو تمہیں اس شخص کے لیے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں جان گئی ہوں کہ تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو۔ تم ان شیئرز کو کوڑیوں کے مول بیچ دو گے، لیکن نہیں، میں چیریٹی کر دوں گا۔ تمہیں خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں بدلہ لینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ انصاف کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دو۔ تم بس آگے بڑھو۔ میں تو بہت پیچھے چلا گیا ہوں۔ شارلٹ کچھ دیر سستا کیوں نہیں لیتی؟ کہہ کر اس نے شارلٹ کے بارے میں سوچا، جس کا کٹر والا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا۔ آج سے بہار ختم ہونے کو ہے۔ ستم ظرفی قسمت پر راج کرنے کو ہے۔ مقاصد زندگی پر نظر ثانی کی جائے اور متاع جان کی تعریف بدلی جائے۔ تو آؤ پھر بھاگ کر واپس اپنی جگہ پر۔ کیا میرے ہوتے تمہیں کہیں لاپتہ بھٹکنے کی ضرورت ہے؟
میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہوگے، لیکن آلیان، انسان کے پاس 2 آنکھیں ہوتی ہیں جو وہ دیکھتی ہیں۔ جو اس کے سامنے ہوتا ہے، قدرت کی ہر سماعت آنکھ ہے، ہر سماعت انصاف ہے، ہر ساتھ حساب ہے۔ تم مارگریٹ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ تم والد کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ آلیان، ہم چاہتے ہیں جو برا کریں، جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس اسی ایک خواہش سے ہم بھی اس برے انسان جیسے بن جاتے ہیں۔ تم اسے فراموش کر دو اور یہی سزا کافی ہے اس کے لیے۔ اگر تم بدلے کے پلڑے میں جا بیٹھے تو میری محبت کا پلڑا کبھی نہیں جھکے گا۔ تم سوچ لو، تمہیں ولید اور مہر کے پلڑے میں سے کس کے پلڑے کو وزنی کرنا ہے؟ آنسو بڑی روانی سے لیڈی مہر کی آنکھوں سے نکلے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی ان کی عمر بھر کی کمائی لے جا کر کنویں میں پھینکنے والا تھا۔ آلیان ان کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری پرورش کی لاج رکھ لی اور تم وہاں سے آ گئے۔ تم میرے بیٹے ہو، تم نے یہ ثابت کر دیا۔ تمہیں اللہ کے انصاف پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کی نظریں پھر سے شارلٹ پر جا ٹھہری۔ اسے فراموش کر دینے کی سزا دوں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اسے معاف نہیں کر سکتے تو اس کے خیال کو ترک کر دو۔ دنیا میں اس انسان سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہوگا جس کے وجود کو لا وجود مان لیا جائے، اس کے ہونے کو نہ ہونا کر دیا جائے۔ شارلٹ نے ایک طائرانہ نظر باغ پر ڈالی۔ اس نے بہت دل لگا کر کانٹ چھانٹ کی تھی۔ اور امراحہ کو بھی معاف کر دو۔ ان کی آواز نرم ہو گئی۔ کر دیا معاف اور ترک بھی کر دیا، اس نے ٹھنڈے انداز میں کہا اور پھول کو گرتے دیکھا جو شارلٹ کے کٹر سے حادثاتی طور پر قلم سے کٹ کر نیچے ہی گر گیا تھا۔ شارلٹ کے چھڑے پر افسردگی چھا گئی، جیسے اس نے کسی زندہ انسان کا قتل کر ڈالا ہو۔ میں نگارے عالم، میں سنگے آستاں، میں لوہے نگینہ ساز، میں لوہے شعلہ بیاں، عفونت میری راہ گزر گاہیں، میں جمال، میں کمال، میں ابہام، میں گپت ہوں، میں قسمت ہوں۔ ویرا الیکسی اور پاپا کے ساتھ سکیٹنگ کر رہی تھی۔ ایک راؤنڈ میں اس نے دونوں کو ہرا دیا۔ اب وہ دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھ رہی تھی اور کافی آگے نکل آئی تھی۔ اس کی جینز میں رکھا فون فل وائبریشن کے ساتھ بجنے لگا، سوائے ایک کال کے۔ تاس نے سب کالز کو سائلنٹ پر رکھا تھا۔ وہ ایک کال آلیان کی تھی۔ اپنی رفتار آہستہ کر کے اس نے فون نکال کر سنا۔ کہاں تھے فرش؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ جواب میں خاموشی ملی۔ پھر یہ سوال، کیا برننگ مین نائٹ پر پوچھا گیا اپنا سوال تمہیں یاد ہے ویرا؟ ہاں۔ اپنی رفتار کو اس نے بالکل روک لیا اور سڑک کے کنارے لگے لیمپ پوسٹ کے ساتھ ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر جا بجا خون کی لہریں دوڑ گئی اور اس نے اپنے دل کی دھڑکنیں کسی ساز کی طرح سنی، جیسے سنتے ہی ایڑیاں بل کھانے لگتی ہیں۔ مجھے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت خوشی ہوگی ویرا۔ الیکسی جوش سے نعرے لگاتا ویرا کے پاس سے گزرا۔ ویرا، تمہارا یہ پرینک اب نہیں چلے گا۔ وہ چلاتا دور ہوتا گیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ اور میں مانچسٹر میں تمہارا واپسی کا انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ویرا اور زیادہ مسکرانے لگی۔ تم ہار جاؤ گی ویرا۔ اس کے پاپا بھی چلاتے ہوئے قریب سے گزر کر آگے نکل آئے۔ ویرا نے موبائل جیب میں رکھا اور اپنے جوتوں تلے لگے پہیوں کو اس نے اس زور سے سڑک پر رگڑا جیسے وہ کسی جہاز کے پہیے ہوں اور اڑان بھرنے سے پہلے رفتار پکڑ رہے ہوں۔ پہلے اس نے پاپا کو پیچھے چھوڑا اور پھر وہ الیکسی کے پیچھے لپکی۔ دوسری طرف امراحہ اپنی کلاس لے کر نکل رہی تھی کہ کارل اس کے پاس آیا۔ 2 دن اسے بخار رہا تھا، وہ آج ہی یونی آئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری امراحہ؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ وہ الفاظ ضائع نہ کرتی تو اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کتنی ٹھیک ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے حساب لینے۔ نہیں، اس بار تم نے غلط سمجھا مجھے۔ میں حساب لینے نہیں، بات کرنے آیا ہوں۔ دونوں ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ میں گھر گیا تھا تم سے ملنے، تم کافی بیمار تھی۔ میں واپس آ گیا۔ مجھے سادھنا نے بتایا تھا اور مجھے خوف آیا تھا تم سے، اور میں تمہارے بیمار ہو جانے سے ڈر گیا کہ میں جلدی نہ مر جاؤں۔ تمہیں مرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے امراحہ۔ زندگی کی روشنی کو ایسی باتوں سے مدھم نہ کرو۔ امراحہ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں مس لی۔ کارل گردن اس کی طرف موڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوسرے آلیان کو ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی خاموشی بھی اس کی خاموشی جیسی تھی۔ آلیان
امریکہ میں ہے۔ اس نے یہاں سے بات کرنا شروع مناسب سمجھا۔ میں جانتی ہوں۔ امراحہ کی ایک دوسرے میں پیوست ہتھیلیاں لرزنے لگی۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو امراحہ، وہ نرمی سے بولا۔ اب اس پر مجھے یقین نہیں رہا، وہ تلخی سے بولی۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تم عالیان کو سمجھی ہی نہیں۔ تمہیں کچھ وقت لگا کر اور کچھ عقل استعمال کر کے سمجھنا چاہیے تھا امراحہ۔ جب اس نے تمہیں پرپوز کیا تھا تو میرے لیے یہ عام سی بات تھی۔ عالیان نے میرے کتنے ہی بریک اپ کروائے۔ وہ صرف اتنا کرتا کہ میری فرینڈز کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر لیتا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا اور ان کے لیے یہی کافی ہوتا۔ یہ سب میرے لیے عام سی باتیں تھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ تم سے بریک اپ کے بعد اس حالت میں آ جائے گا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ میرے لیے وہ ایک مذاق تھا اور اب اندازہ ہوا کہ وہ کافی بیہودہ مذاق تھا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ اسے کس قدر برا لگا کہ اس کی مدر پر سوال اٹھے۔ میں اپنی ماما سے نہیں ملا، لیکن اگر کوئی میرے والدین پر سوال اٹھاتا تو میں اسے سبق سکھا دیتا، لیکن عالیان نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے میرے پوچھنے پر کہا کہ اگر انسان درگزر نہ کر سکے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ اس نے درگزر بھی کیا اور وہ خاموش بھی رہا۔ اس کی ڈائری، جو کہ میں اسے بتائے بغیر بہت آرام سے پڑھ لیتا ہوں، میں اس نے ایک جگہ لکھا تھا، میرا یہ افسوس جاتا ہی نہیں کہ مجھ سے کسی کھلونے کی طرح کھیلا گیا۔ میرا یہ دکھ کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ جو مجھے سب سے سچا لگا تھا وہ میرے ہی منہ پر مجھ سے جھوٹ بول گیا۔ اور اس نے ایک جگہ لکھا کہ جو لڑکی میرے لیے پہلی تھی اس کے لیے میں آخری بھی نہیں تھا۔ اور اس میں لکھا تھا کہ بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ جس کے لیے ہم ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں اور وہ خود دنیا میں آگے نکل کر ہمیں پیچھے اکیلا چھوڑ دے۔ کہہ کر کارل خاموش ہوا اور پھر بولا، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ تم عالیان کو منا لوگی، فاصلہ کم کر لوگی، اور ساتھ ہی مجھے یہ خوف بھی تھا کہ تم یہ سب نہیں کر سکو گی کیونکہ تم بند لڑکی ہو۔ تم نے کبھی اپنی صلاحیتیں آزمائی ہی نہیں۔ اور امراحہ، میں سوچتا ہوں کہ تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ میں سب کچھ خراب کیسے کر دیا؟ اور میں تو یہ بھی اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تم چاہتی کیا ہو۔ تم نے عالیان کو انکار کر دیا اور عالیان کے آس پاس بھی رہی۔ سیف روم کی دیواروں کو تم نے پیغامات سے بھر دیا۔ یہ سب کیا تھا امراحہ؟ پاگل پن۔ وہ رو دینے کو ہو گئی۔ ویرا نے اسے پرپوز کیا تو وہ ایسے خوش نہیں تھا جیسے تمہیں کرنے سے پہلے تھا۔ امراحہ، ہماری زندگی میں شامل ہونے والے شخص میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ جا کر ہمیں جیت لائے، اور وہ تمہیں جیت لاتا اگر تم نے سوال اس کی جان کے پیارے پر نہ اٹھائے ہوتے۔ عالیان کے فادر اسے ڈھونڈ رہے تھے اور یہ بھی ٹھیک رہتا اگر تم انہیں بتا دیتے، لیکن جس وجہ کے لیے تم نے عالیان کا بتایا وہ وجہ ٹھیک نہیں تھی کہ تمہیں اس کے فادر کی موجودگی کی ضرورت ہے، ایک ایسے انسان کی موجودگی کی ضرورت جو اس کے نزدیک اس کی مدر کا قاتل ہے۔ کارل رک کر اسے دیکھنے لگا، آگے بولے یا نہ بولے۔ امراحہ بس ایک کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے رو نہ پڑے۔ اس کے پور سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک آنکھوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں لگا اسے۔ وہ عام انسانوں کی طرح سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، پھر بھی عام انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دکھ نے اسے نمایاں کر دیا تھا اور اس کے پاس رک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے تسلی دینے کو جی چاہتا تھا، لیکن اتنا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ کیا وہ قسمت کا وہ الہام تھی جس کا ڈنڈورا قسمت اپنی بنیاد سے پیٹتی ہے؟ عالیان نے ویرا کو شادی کے لیے ہاں کہہ دیا ہے۔ کارل نے اس کے لیے اپنے انداز کو حد سے زیادہ نرم بنا لیا۔ سائن کے ذریعے اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی، لیکن دوبارہ یہ سن کر اسے ایسا لگا جیسے یونیورسٹی نے اپنا رخ آتش فشاں کے دہن کی طرف موڑ لیا ہو۔ اس نے یہ فیصلہ کسی بھی ذہنی حالت میں کیا ہو، لیکن امراحہ، اب کوئی نیا رد عمل اسے نئی تکلیف دے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا امراحہ؟ میں پہلے سے ہی سمجھ چکی ہوں۔ میں یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کارل کو اس بات سے صدمہ ہوا۔ ایسے نہ کہو پلیز، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس حالت میں وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا وہ ایک ایسی حالت تھی جو اس کی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اب کوئی نئی تکلیف اس پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ بھی میں لگا سکتا ہوں۔ تو امراحہ، میں تم سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس سے دور رہنا۔ اب تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو؟ مجھے کچھ نہیں کرنا۔ میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ ویرا ایک اچھی لڑکی ہے۔
آلیان نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ میرے سارے عمل جذباتی اور بے وقوفانہ تھے۔ مجھے اپنے ایک ایک عمل پر دکھ اور شرمندگی ہے۔ میں نے تمہارے دوست کو بہت تکلیف دی۔ پاکستان میں میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں سب کچھ تباہ کر دینے والوں میں سے ہوں۔ میں وہ سیاہی ہوں جو ساری روشنیاں نگل لیتی ہے۔ میں دوسروں کی خوشیوں پر بجلی بن کر گرتی ہوں۔ کیا پاکستان والوں کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو میرے ویرا، سائیں اور آلیان کے پاس ہیں؟ کارل نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ امراہ نے سر جھکا دیا۔ وہ بالکل پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو تھی۔ بس اب۔ کارل نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں میس کیا۔ اگر وہ ریکارڈنگ آلیان نہ سنتا تو تمہیں لے کر اتنا تلخ نہ ہوتا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ یہی میری قسمت تھی۔ میں قسمت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری طرف سے ملامت کے لیے تیار ہوں۔ ملامت کی حقدار صرف میں ہوں۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ مجھ سے دور رہنا۔ ہم دوست ہیں امراہ۔ کارل دکھی سا ہو گیا۔ نہیں، اب ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اس پر عمل کریں گے تو اچھا رہے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کارل کو دیکھے بنا تیزی سے آگے بڑھ گئی اور کسی ایسے کونے کو ڈھونڈنے لگی جہاں چھپ کر وہ بیٹھ جائے۔ کچھ اس کے ذریعے، کچھ سادھنا کے ذریعے۔ دادا کو سب معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر روتے رہے کہ وہ ان کی جان پر رحم کھائے۔ اپنی جان کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر مینچسٹر آ جائیں۔ ان کے رونے اور ان کی منت سماجت نے امراہ کو شرمندگی سے زمین میں دھنسایا۔ اپنے دل کو وہ کفن میں لپیٹ چکی تھی۔ دادا کو اذیت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن وہ بستر پر پڑی رہی اور 2 دن دادا اس کے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر ساکت اسے دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھ کھلتی تو وہ سامنے موجود ہوتے، جیسے انہوں نے اس دوران پلکیں بھی نہیں جھپکی۔ اس بوڑھے شخص کے لیے یہ بہت جان لیوا مشقت تھی۔ غنودگی اور بے ہوشی میں وہ جو بڑبڑاتی رہی، وہ سب سنتے رہے، بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے۔ انہیں یقین تھا کہ جو وہ پھونکیں وہ اسے مار رہے ہیں وہ اس پر کارگر ثابت ہوں گی۔ امراہ سے زیادہ وہ جان کنی میں لگنے لگے تو امراہ اس پیارے انسان کی بے مثال محبت میں بستر سے اٹھ بیٹھی۔ انہیں کھا کر دکھایا، بول کر دکھایا، چل کر دکھایا، ہنس کر دکھایا۔ وہ ایک اچھی اداکارہ بن گئی۔ اس نے ایک محبت کے نقصان پر دوسری محبت کو نقصان میں نہیں جانے دیا۔ وہ نہا دھو کر یونی آ گئی اور ساتھ ساتھ دادا کو دکھاتی رہی کہ وہ کلاس لینے جا رہی ہے۔ اب وہ لائبریری جا رہی ہے، اب کینٹین، اب جاب پر، اور فون کو جیب میں رکھتے ہی وہ ایسے ہو جاتی جیسے چار اطراف سے کوئی اس کا خون نچوڑ رہا ہے اور اس کے جسم میں خون سے بھری نالیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ دادا اسے یہ سمجھانا بھی نہیں بھولے کہ وہ وہاں پڑھنے کے لیے گئی ہے اور اسے اپنے مقصد حیات کو پانے پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ دادا کو کہہ نہ سکی، جب حیات ہی نہ رہے تو مقصد حیات کہاں رہ پاتے ہیں۔ دادا ہر 15-20 منٹ بعد اسے فون کرتے تھے۔ محبت ایسے ہی کمزور کر دیتی ہے اور لاچار بھی۔ وہ ان کی آواز جو کسی انہونی کے ڈر سے لرز رہی ہوتی سنتی تو سوچنے لگتی، شاید آپ کو معلوم ہو جائے کہ بے بسی کسے کہتے ہیں اور اپنے کسی پیارے کے بغیر رہنا کیسا لگتا ہے۔ میرے لیے آپ وہاں سو نہیں پاتے، کسی کے لیے میں یہاں سو نہیں پائی۔ میں ہار بھی گئی اور آپ کو جتوا بھی ڈالا۔ ایسے کھلاڑی آپ کو صرف محبت میں ملیں گے۔ میں کسی کے لیے مر بھی گئی اور آپ کے لیے زندہ بھی ہوں۔ ہاں، میں صرف آپ کے لیے زندہ ہوں۔